الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی کامن ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے، یعنی بھوک کا نہ لگنا۔ بھوک ہمیں کیوں نہیں لگتی؟ بھوک نہ لگنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے کاز کیا ہیں؟ اس کے سبب کیا ہیں؟ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، بھوک نہ لگنا یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کامن مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر کوئی یہ رونا روتا ہے کہ کھانا بھوک نہیں لگتی، کھانا کھاتے ہی پیٹ پہ افارہ بن جاتا ہے، پیٹ پہ وزن ہو جاتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تھوڑا سا کھا لیا تب بھی کوئی پہاڑ سا پیٹ میں چلا گیا ہے۔ صبح کا کھایا ہوا وہ شام تک ہضم ہونے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ معدہ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، وزنی سا ہو جاتا ہے، بھاری سا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے معدے کو ٹھنڈا کر دیا ہے، معدے کو سست کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو ڈائگنوز کرتا ہے، وہ جو تشخیص کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اور آپ خود بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ وہ بھی یہی تشخیص کرتا ہے کہ آپ کے معدے میں گرمی ہو گئی ہے۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، جو آتا ہے میرے پاس وہ یہی کہتا ہے کہ میرے معدے میں حکیم صاحب بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ ہیٹ ہے۔ جب اس کی نبض دیکھتے ہیں، گرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور پھر جب غلط تشخیص ہوتی ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا مزاج جو ہے وہ گرم ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی ہے، دوائی بھی ٹھنڈی دے دی اور غذا بھی ساری ٹھنڈی رکھنی۔ پھر وہ دودھ پیے گا، پھر وہ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پیے گا، کیلے کا ملک شیک پیے گا، پھر دلیا کھائے گا، کسٹرڈ کھائے گا، سویاں کھائے گا، اور یہ چیزیں کھا کھا کے اپنے ہی معدے کا وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ کیونکہ معدہ جو ہے اس کو حرارت چاہیے، اس کو گرمی چاہیے۔ معدہ ہمارا ایکٹیو تب ہوگا جب مناسب مقدار کے اندر اس کے اندر حرارت ہوگی۔ آپ کھانا پکانے کے لیے جب دیگچی آپ چولہے پہ رکھتے ہیں تو نیچے آگ جلاتے ہیں، حرارت پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا وہ پک جائے۔ اگر وہ آپ چولہا بند کر دیں گے تو وہ کھانا کبھی بھی نہیں پکے گا، وہ وہیں پر پڑا رہے گا، اس میں خمیر بنے گا، اس سے تعفن پیدا ہوگا، اس سے پھر آپ کا معدہ پھولے گا۔
تو اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کا کھانا وہ معدے کے اندر پڑا رہتا ہے، اس میں سے خمیر بنتا ہے، اس میں سے تعفن اٹھتا ہے، اور پھر اسی میں سے ہی یہ ایچ پائلری اور یہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہ معدے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس کو ایکٹیو کریں۔ معدہ ہمارا جو ہے وہ حرارت کے ساتھ چلتا ہے۔ سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، معدہ ہمارا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے سورج غروب ہوتا ہے، معدہ ہمارا سو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو تو کوئی جانور بھی جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ چارہ نہیں کھاتے۔ وجہ کیا ہے؟ معدہ ہمارا اس وقت سویا ہوتا ہے، سو جاتا ہے۔ اس کو حرارت چاہیے تھی، جو حرارت سورج غروب ہونے کے بعد ختم ہو گئی، تو وہ کیسے کام کرے گا؟ تو سب سے پہلی بات تشخیص کا غلط ہونا، ڈائگنوز ہماری غلط ہوتی ہے۔ ہم ایسے معالجین کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہماری درست تشخیص نہیں کر پاتے، اور پھر ہم دودھ پی کے، کسٹرڈ کھا کے، سیویاں کھا کے، دلیا کھا کے معدے کو ہم مزید جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جو معدے کو کمزور کرنے والی چیزیں، معدے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں، معدے کو سست کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ غذا کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا لائف سٹائل ہے۔ ہم جو ہے کھانا کس طرح کھاتے ہیں۔ ناشتہ ہمارا یا تو ہوتا نہیں ہے یا برائے نام ہوتا ہے۔ دوپہر کے ٹائم ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور ساری کسر پھر ہم رات کو نکالتے ہیں، جبکہ رات کو ہمارا معدہ سویا ہوتا ہے۔ پھر رات کو اللہ نے آرام کے لیے پیدا کیا، ہم رات کو جاگتے ہیں۔ پھر کام کی نوعیت اتنی ہے، سارا کام ہم دماغی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ چلنا پھرنا، بھاگنا، دوڑنا، واک کرنا، ایکسرسائز کرنا، وہ چیزیں ہم سے نکل گئی ہیں۔ بس بیٹھے بیٹھے ہم سارا جو بھی کام کرتے ہیں وہ سارا دماغی کام کرتے ہیں، اعصابی کام کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعصاب تیز ہو جاتے ہیں، اعصابی تحریک کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن ساری دماغ پہ چڑھتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ڈپریشن ہو گیا ہے، فوبیا ہو گیا ہے، ڈر خوف ہوتا ہے، خیالات آتے ہیں۔ یہ صرف اسی وجہ سے۔ تو بھائی، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ رطوبات کا جو ہے، اعصابی رطوبات کا جسم کے اندر زیادہ ہو جانا، اور وہ رطوبات جب معدے تک پہنچتی ہیں تو معدے کو سست کر دیتی ہیں، اس کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کہ ان رطوبات کو آپ خشک کریں۔ رطوبات کو آپ خشک کریں گے، آپ کا معدہ ایکٹیو ہو جائے گا، بھوک لگنے لگے گی، معدہ آپ کا ورکنگ کرے گا۔ اب جب ہم ان کو غذا بتاتے ہیں ہمارے پیارے مریضوں کو، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ حکیم صاحب یہ غذائیں تو ہم نے آج تک نہیں سنی معدے کے لیے، یہ تو معدے کے لیے نقصان دیتی ہیں۔ یقین کریں کہ میں نے بہت سارے ایسے مریضوں کا علاج کیا، صرف غذا سے علاج کیا، اور ان کو کیا کھلایا کہ آپ جا کے اچار کھائیں، آپ جا کے پکوڑے کھائیں، اس سے مریض کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ رطوبات خشک ہوئی، عضلات کے اندر تیزی آئی، تو معدہ اپنا کام شروع کر دیا۔ تو بھائی، اچار کھائیں، پکوڑے کھائیں، کڑی پکوڑے کھائیں، شملہ مرچ کھائیں، کالے چنے کھائیں، سفید چنے کھائیں، دال چنا کھائیں، کشمش کھائیں، انار کھائیں، انگور کھائیں،
یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے معدے کو تیز کریں گی، بھوک لگائیں گی، آپ کا معدہ ٹھیک سے کام کرنے شروع کر دے گا۔ تو آج کا جو نسخہ ہے وہ بہت سمپل سادہ سا نسخہ ہے، 2 چیزوں پر مشتمل نسخہ ہے، لیکن کمال درجے کی وہ رزلٹ رکھتا ہے۔ چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور گھر میں آپ بنا کے اس کو رکھ دیں۔ بہت ہی زبردست یہ نسخہ کام کا ہے، اور جتنا مرضی معدہ آپ کا خراب ہو، بھوک آپ کی نہ لگتی ہو، پیٹ پہ پھارا بنتا ہو، ہوا پیٹ میں پھول جاتی ہو، آپ کا وزن، آپ کا معدہ جو ہے وہ وزنی ہو جاتا ہو، اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ صرف 2 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ ایک آپ نے لینا ہے انار دانہ، وہ آپ 100 گرام لے لیں، اور دار چینی وہ آپ 25 گرام لے لیں۔ دونوں کا آپ صفوف بنا لیں، اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں۔ مکس کر کے آپ آدھی چمچ کھانے سے پہلے، آدھا گھنٹہ کھانے سے پہلے کھا لیں، صبح کو بھی، دوپہر کو بھی، رات کو بھی۔ اللہ کے فضل کرم سے پہلی خوراک سے آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، آپ کا معدہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ غلط فہمیوں کے اندر نہ رہیں کہ ہمارے معدے کے اندر گرمی ہو گئی ہے، ہمیں ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ بار بار منع کرتے ہیں کہ بھائی دودھ نہ پیئے، دودھ نہ پیئے، یہ معدے کو آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ جگر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، لیکن نہیں سنتے، یقین نہیں ہوتا۔ اور جن کو یقین ہوتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے چند دنوں کے اندر ان کا معدہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ نسخہ آپ استعمال کریں، درست اپنی تشخیص کروائیں، درست اپنا علاج کریں، ایسے خام خواہ کے ٹوٹکے استعمال نہ کریں جس سے آپ کا معدہ جو ہے وہ کمزور ہونے لگے، جس سے آپ کا معدہ ٹھنڈا ہونے لگے، جس سے آپ کا جگر کمزور ہونے لگے۔ ایسے خام خواہ کے ٹھنڈی چیزوں سے آپ اوائڈ کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔